السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 15 سے۔ سورہ نساء جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنا بھی کمزور طبقہ ہے اس کے لیے رہنمائی دی ہے، اور ظاہر ہے اس کی اویئرنیس باقی لوگوں کو بھی دی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، دنیا میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کمزور طبقے کو کسی قسم کی بھی رہنمائی دی جاتی ہے نا، وہ ون سائیڈڈ ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی رہنمائی ہوتی ہے جس میں خرابی بھی بہت ساری ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، اس وقت دنیا میں فیمنزم کی موومنٹس چل رہی ہیں۔ اب یہ جو فیمنزم کی موومنٹ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے اب لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کی طرف لوگوں کا اتنا جھکاؤ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ جو مرد حضرات ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں، ان کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ یعنی ہمارا دین ہمیں بیلنس یہ سکھاتا ہے، جو بھی انسان ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جو ان کے جائز حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں وہ ان کو ویسے ملنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص زیادتی کر رہا ہے تو ہم دوسری طرف جو ہے وہ جھکاؤ کرنا شروع کر دیں۔ ابھی میری نظر سے نا ایک چھوٹا سا کلپ گزرا، میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ اس وقت کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، اور اس میں جو منظر تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے اس طرح تھا کہ ایک والد کھڑے ہوئے ہیں اپنے گھر کے ٹیرس پہ، اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کسی پارٹی سے آتی ہے، اور اس نے ہاتھ میں پھول پکڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ آتی ہے تو والد اسے کہتے ہیں کہ تم کدھر تھی، اور گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ایسا ماحول بنتا ہے۔ شاید اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ باپ جو ہے نا وہ بہت نکما ہے، بہت ظالم ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اور ساری فیملی اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، باپ نے غصہ تو جائز کیا ہے کہ اگر وہ اپنی جوان بیٹی کو دیکھے گا کہ وہ اس طرح سے آ رہی ہے، لیکن اب اس کو پورٹرے جو ہے اس میں کیسے کیا گیا۔ بھائی بھی کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے باپ کو کہ آپ بہن کو کچھ نہیں کہیں گے، جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گی۔ یعنی اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو بھائی بھی غیور نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، لیکن بہن کو یہ تو سمجھا سکتا ہے کہ تم کسی نامحرم کے ساتھ اس طرح نہیں آ سکتی۔ میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں خواتین اس وقت ایسا ڈرامہ کوئی دیکھ رہی ہیں۔ جب میں بیٹھی ہوں وہاں پہ بھی وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور میں اس منظر کو دیکھ کر اتنی پریشان ہو رہی ہوں کہ دکھانا وہ یہ چاہ رہے ہیں شاید کہ یہ عورت جو ہے وہ بیچاری بڑا سفر کر رہی ہے، اس کے بچے سفر کر رہے ہیں، مرد کام نہیں کرتا، اس کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے۔ لیکن اگر اس دوران میں کچھ ایسا منظر ہے، ایسی وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جس میں وہ بچی غلط کام کر رہی ہے اور باپ اسے روک رہا ہے، تو وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یعنی وہ لڑائی جھگڑے کے بعد وہ جو پھول نیچے گرے ہوئے ہیں وہ بچی حسرت سے دیکھتی ہے، ان پھولوں کو اٹھاتی ہے، اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ یا اللہ، کاش ہمارے لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں، سورہ نساء پڑھیں، باقی صورتیں پڑھیں، اور اللہ کے نظام کو اس نظر سے سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں۔ ٹھیک ہے، مرد کو بھی اپنا رول صحیح پلے کرنا چاہیے، کام صحیح کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا فساد گھر میں چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ ہم حلال حرام کی تمیز بھول جائیں، اور یہ کہ معاملات میں اگر کوئی حلال حرام میں مسئلے آ رہے ہیں تو ان کو حل کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہمیں طریقہ جو ہے وہ صحیح طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہماری جو پوری سچویشن ہے نا وہ بہت ہی گڈمٹ قسم کی ہے، اور ہم بہت ہی خرابیوں کے ساتھ اپنے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 15 میں ایک اہم مسئلے کی طرف جو اسی نیچر کا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے۔ اب ہم اگر آج کے دور میں کسی بھی ینگسٹر کے سامنے یہ آیت پڑھیں تو وہ کہے گا کیوں عورتیں کیوں فحاشی کرتی ہیں، مرد بھی تو کرتے ہیں، مردوں کے بارے میں کیوں نہیں بات ہو رہی؟ کیونکہ یہاں پہ خواتین کے رائٹس اور خواتین کی ریگولیشن کی بات ہے۔ سورت کا نام ہی النساء ہے۔ اب جہاں پہ اس سے پچھلی جو آیات تھیں ان میں ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا گیا، ان کے بہت سے رائٹس کی بات کی گئی، کا مہر ہے اس کے اوپر بھی بتایا گیا کہ یہ ان کا حق ہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں ایک اعتدال کا رویہ سکھاتا ہے کہ جہاں پہ نعمت ملتی ہے نا وہاں پہ پھر ذمہ داری اور اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ عورت کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں دین نے اتنی سپیس دے دی ہے
کہ تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہو، تو اب تمہیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت بھی صحیح طرح سے کرنا ہے، اور تمہیں اپنے آپ کو فحش چیزوں سے بھی بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ، اگر وہ عورتیں، اب یہ ساری عورتیں نہیں ہیں، یہ کسی پہ کوئی لیبل نہیں لگایا جا رہا کہ اگر عورت اپنا حصہ مانگے جائیداد میں یا مہر مانگے یا اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے اوپر الزام لگا دیا گیا۔ یہ جینوئنلی ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ فحاشی کرتی ہے، اور اگین وہی بات کہ نہیں، پہلے مردوں کی بات کریں، تو یہاں پہ اگر جو بات ڈسکس ہو رہی ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں، اور قرآن پاک میں، قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات پہ مردوں کا بھی ذکر کیا گیا، مردوں کو بھی اسٹرکٹ وارننگ دی گئی ہے، تو ہم اس مسئلے کو وہیں تک رکھ کے اگر سمجھ لیں، پن پوائنٹڈ سمجھ لیں، تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا، فحش کی بات ہو رہی ہے، تو فحش کیا ہوگا، قول اور فعل میں بہت گندی بات، غلاظت والی بات، اس لیے ان کو کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا کام کرے، فحاشی والا کام کرے تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٍ مِّنْكُمْ، تو گواہ مانگو ان پر 4 تم میں سے۔ اب ہمیں یہ بات بھی بہت ہی بری لگتی ہے، اس کے اوپر تو بہت لوگ بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی 4 گواہ کہاں سے ملیں گے۔ تو اس آیت کو ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک بہت براڈ پرنسپل سکھایا جا رہا ہے، بہت اچھا پرنسپل سکھایا جا رہا ہے، جس سے ایک لارجر پکچر ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کسی کے اوپر بھی الزام لگانا کتنا آسان ہے، اور خاص طور پر خواتین پہ کس طرح سے الزام لگایا جاتا ہے، کتنے آرام سے کسی بھی خاتون کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے جب 4 گواہوں کی بات کی ہے تو اس عورت کو پروٹیکشن دی ہے، اور اس میں بھی کیا کہا گیا ہے کہ وہ جو 4 گواہ ہوں گے ان کی بھی پوری شرائط جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ بیسیکلی کیا ہے، جب نسائکم کہہ دیا گیا، یہ سنگل عورت ہو سکتی ہے، یہ میرڈ عورت ہو سکتی ہے، یہ ڈیورسڈ ہو سکتی ہے، یہ بچوں والی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا کہ عینی شاہد ہونے چاہیے، اس عمل کو دیکھنے والے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے لگا کہ وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے لگا کہ میں نے ان دونوں کو 1 دفعہ 2 دفعہ یا کہیں اکٹھے دیکھا، میرا شبہ ہے، اس پہ کبھی بھی عورت پہ الزام نہیں لگایا جائے گا۔ جب وہ ایگزیکٹ جو ہے سیکشول ایکٹ، زنا کا سیکشول ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ اس پہ بات کریں کہ ہاں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو عینی شاہد جب تک نہیں ہوں گے اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اور اسی لیے زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ جو ہیں وہ چاہیے، کیونکہ دیکھیں سزا بھی بہت بڑی ہے اس کی۔ پہلے دور میں تو پھر بھی کہتے تھے کہ 4 گواہ کہاں سے ملیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، فرض کریں اگر ایک انسان نے دیکھا ہے، اچھا اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کبھی برائی نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ ہم اپنے دین کو دیکھیں یا مسلمان سوسائٹی دیکھیں، قرآن پڑھنے والے لوگ دیکھیں، اور آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو ہمیں ہر چیز کا سلوشن دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہیلدی سوسائٹی بھی ہوگی جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، احادیث پہ سنت کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، احادیث پہ عمل کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی 1%، 2%، 5%، 10% لوگ ایسے ہوں گے جو چوریاں بھی کریں گے، غیبتیں بھی کریں گے، نقصان بھی پہنچائیں گے، رشوتیں بھی لیں گے، اور بھی خرابیاں ہوں گی، اور اس میں فحاشی بھی ہوگی، اس میں اس فحاشی کے ساتھ زنا بھی ہوگا، اس میں شراب بھی ہوگی، نشہ بھی ہوگا، یہ ہوگا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جب ہم اسلام پہ عمل کریں گے تو ایک پرفیکٹ سسٹم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی سب ایزیوم کرتے ہیں کہ اب نہ اس کو غصہ آنا چاہیے، نہ اس سے کوئی غلطی ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ ایک انسان پاک باز فرشتے کی طرح ہر جگہ بیٹھا ہوگا، وچ از ناٹ پاسبل۔ ہم میں سے کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی چھوٹی کبھی بڑی۔ اسی لیے ہمارے دین میں نا ہمیں ان کا سلوشن دیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی برائی کو عام نہ ہونے دیں۔ برائی آتی ہے، اگر برائی آپ کی سوسائٹی میں کہیں موجود ہے تو آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں، اور بہت اچھے طریقے سے اچھے انداز میں برائی کو نشر کیے بغیر اس کی اصلاح کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب برائی کو نشر کر دیا جاتا ہے تو وہ برائی نارملائز ہو جاتی ہے، وہ کچھ لگتی ہی نہیں ہے۔
آج کے دور میں اگر آپ کسی کو بھی جا کے کہتے ہیں ہائے اللہ وہ دیکھو لڑکا لڑکی استغفر اللہ اکٹھے پھر رہے ہیں، تو آپ کے بچے کیا کہیں گے، بلکہ اور افراد بھی کیا کہیں گے، ہاں تو سو واٹ، یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو سب لوگ جو ہیں اسی طرح پھرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہیں بیٹھ کے کہیں توبہ 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 یہ فلم دیکھ رہے ہیں، توبہ اس میں تو بڑے گندے سین ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو سب فلموں میں ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح بات کرتے ہیں نا، شادیوں کی بات آپ کر لیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اف توبہ توبہ استغفر اللہ، میں اپنی کسی رشتہ دار کی شادی میں گئی تھی، توبہ توبہ توبہ، وہ تو منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں آج کل تو ساری شادیاں ایسی ہوتی ہیں، آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں، بازاروں میں بھی یہی ہو رہا ہے، فلاں جگہ بھی یہی ہو رہا ہے، ہاں مطلب ڈراموں میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہم نارملائز ہو جاتی ہے نا چیز۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے منظر بتایا، اب اسے کیا نارملائزیشن ہے کہ اگر اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرنی، کہ اس کو تو مڑ کے نہیں کہنا کہ بیٹا دیکھو تم اس طرح غیر مرد کے ساتھ تو نہیں پھر سکتی نا، اگر وہ واقعی تم میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ رشتہ بھیجے، اور ہم ضرور اس کو دیکھیں گے اگر اچھا بچہ ہے۔ لیکن وہ لڑائی جھگڑا بنا کے کیا دکھایا جا رہا ہے کہ باپ بڑا ظالم ہے، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر بہن جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ زنا فحاشی نارملائز ہو، تو جب یہاں پہ 4 گواہوں کی شرط لگا دی گئی، بیسیکلی ایک تو عورت کی بچت کی گئی ہے کہ کوئی مرد اگر ایک مرد بھی دیکھتا ہے اور واقعی زنا ہو رہا ہے اور اس کو 3 اور گواہ نہیں ملتے، اس کو اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا۔ ہاں وہ 1 to 1 ان کو سمجھا سکتا ہے، ان سے بات چیت کر سکتا ہے، لیکن باہر نہیں کہیں جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، وہ برائی کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہے، 1%، 2%، 5%، لیکن وہ اتنی نہیں پھیلے گی کہ ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر کے کہ ہاں یہ تو بڑا کامن ہے، یہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی آج کے دور میں کوئی خبر پتہ چلی، فوراً سوشل میڈیا، انسٹا اکاؤنٹ، فیس بک، ٹک ٹاک پہ لگا دی۔ اور ہمارے بہت سے رشتہ دار جو ویسٹرن کلچرز میں رہ کے وہاں کی فحاشی سے برائی سے پریشان ہیں، جب وہ پاکستان آنے کا سوچتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شکر ہے ہم پاکستان میں نہیں رہتے، شکر ہے ہم کسی مسلمان ملک میں نہیں رہتے۔ اب مسئلے مسائل تو ہر جگہ پہ ہیں، لیکن جب ہم ان کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس تشہیر سے کتنی برائی کو عام بنا دیتے ہیں، ایک نارمل سی چیز بننا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر فحاشی کا لیول اس سے اوپر چلا جاتا ہے کہ اگر اس سے اوپر کی کوئی چیز ہوگی تو وہ بہت بری ہوگی۔ اگر ایک لڑکی جو ہے وہ یا ایک لڑکا جو ہے وہ کہیں پھر رہے ہیں تو وہ نارمل چیز ہے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا نارمل چیز ہے۔ اب آج کل دیکھیں کیا چیز نارمل ہو گئی ہے، شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد جیسے ہی نکاح ہوتا ہے لڑکا اٹھتا ہے اپنی بیوی کو گلے لگاتا ہے اور کبھی اس کا ماتھا چومتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اس کو گھماتا ہے، ڈانس کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کی باہوں میں جھول رہی ہے، سب کے سامنے موویز بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ لگ رہی ہیں، یہ نارملائز ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو کبھی سوچیں کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا، وہ بھی ان کاموں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کافی ایک مشکل قسم کا ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے جو کہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ جو ہمیں بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو روک لو انہیں گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ فوت کر دے انہیں موت۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کچھ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جو بعد میں منسوخ کر دی گئی تھی۔ یہ انیشیل حکم آیا تھا وقتی طور پہ کسی چیز کو روکنے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان احکامات کو منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر حکم آ گیا۔ اور کچھ آیات تو ایسی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اب ان کو ادھر کلام سے ہی ہٹا دیا جائے گا، یعنی ان کو اریز ہی کر دیا گیا، ڈیلیٹ ہی کر دیا گیا۔ لیکن چند آیات ہیں جن میں سے یہ والی بھی آیت ہے جس کو رکھا گیا، یہ والا حکم جو ہے اس آیت کا یہ منسوخ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ کب منسوخ ہوا تھا؟ جب سورہ نور نازل ہوئی تھی، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ فوت کر دے اسے موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں راستہ بنا دیا۔ جیسے آپ دیکھیں گھروں میں ہم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں، اور بچے سے، شوہر سے، آپس میں کوئی مسئلہ کسی رشتہ دار سے، تو ہم تھوڑی سی اسپیس لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی گو ٹو یور روم، ویل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر، ہم بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔
ایون کوئی ملازم بھی ہم کہتے ہیں، کوئی ہمارا کوئی ورکر ہو ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں ابھی مجھے اس پہ بات نہیں کرتی، ابھی تم گھر جاؤ، پھر ہم تھوڑے دنوں میں فیصلہ کریں گے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ آپ کا جب اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے، اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے اور اس مسئلے کا کوئی حل بھی نکالنے کی ضرورت ہو، تو وہ حل جو ہے وہ کس طرح سے نکلے گا، کس طرح سے اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو یہاں پہ اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑے سیریسلی ہمیں بتایا کہ ایک عورت کو کیسا ہونے کی ضرورت ہے اور کس طرح کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں مردوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ گواہی مردوں نے دینی ہے، مرد دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کل دیکھنے کی تو بہت سارے راستے ہیں، کیسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی گواہی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج کل تو لوگ جب زنا کرتے ہیں تو پوری پوری ویڈیوز بنا لیتے ہیں اپنی، اور لڑکیاں بھی خوشی خوشی وہ ویڈیوز بنا لیتی ہیں، اور وہ بعد میں ان کے لیے بہت مسئلہ بنتا ہے، پھر سائبر کرائم میں ان کو جانا پڑتا ہے، وہاں پہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو ڈیلیٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے بھی جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ آ چکے ہوئے ہیں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو، اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ دہرائی۔ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، پھر رجم، یعنی کیا ہوگا، ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے، آج کل کے دور میں ہم اس میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس پہلے کبھی بھی کوئی لوگ مشورے کے لیے آتے تھے تو زیادہ تر خواتین ہوتی تھیں جو روتی دھوتی آتی تھیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے مجھے چیٹ کر رہے ہیں اور عورتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ یعنی اتنا ٹارچر ہے خواتین کی زندگیوں میں کہ اگر وہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کے خاندان والے ان کو چپ کرا دیتے ہیں، بات ہی نہیں کرنے دیتے، مرد کہتے ہیں نہیں تم ہو نا بیوی، یہ تو بس ایسے ہی ہیں، ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کو اس وقت مرد بہت سی بیماریاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، یعنی آج کل جیسے وہ ایک ویکسین آئی ہوئی ہے اور جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سروائیکل کینسر کے لیے خواتین کو لگنی چاہیے، بچیوں کو لگنی چاہیے، والدین پریشان ہیں کہ کتنی ویکسینز آئیں گی، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، لگوائیں نہ لگوائیں۔ پھر وہ ساتھ ہی سوچتی ہیں کہ ہماری بچیاں تو پاک دامن ہیں، لیکن جو مرد ہے جس سے اس کی شادی ہوگی وہ کیسا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ بیماریاں ٹرانسفر کرنے والے بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ مرد۔ تو اس طرح کے بہت سے فیصلے جو ہیں ان میں ہم پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے ہمیں تو یہاں تک ہمارے دین میں کیا کہا گیا ہے، ایک اور آیت جو قرآن پاک میں آتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہاں یہ کہ تم اتنے انگیج ہو گئے ہو زنا میں کہ 4 گواہ آ گئے ہیں، پھر سوچیں اس سوسائٹی کا حال کیا ہو چکا ہوا ہے، وہ سوسائٹی کس نہج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائیں تو انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو زنا پھیل جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو زانی تھے ان کی سزا بھی دکھائی گئی تھی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں مردوں اور عورتوں کی پراپر ایک باؤنڈری ہے، ہمیں پراپر طریقے سے سکھایا گیا ہے۔ تو ہمیں اس آیت پہ کبھی یہ نہیں ہونی چاہیے، کبھی اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روکنے کے لیے کام کیا ہے۔ اچھا فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک عورت تھی اور اس کا مثلاً ریپ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کسی مرد نے غلط کام کیا اور 4 گواہ نہیں تھے، نہیں ملے 4 گواہ، اور پھر اس پہ سزا نہیں بنی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی عدالت میں اس مرد کو سزا نہیں ملے گی؟ 100% ملے گی، اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور اس کو آخرت میں بھی ملے گی۔ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون اور دائرہ کار کو نہیں توڑنا، یعنی ہمیں ایک سٹینڈرڈ ہمیشہ سے یاد رکھنا ہے، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا ہم نے اس کے مطابق مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ہم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ بہت سال پہلے ایک دفعہ میری مدر کے نا چوری ہو گئی، کافی ساری جیولری ان کی چوری ہوئی۔ اچھا مجرم پکڑا گیا لیکن اس کے پاس سے ثبوت نہیں نکل رہا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب پولیس اس سے بات چیت کرتی تھی وہ پورا طریقہ کار بھی بتا دیتا تھا واردات کا کہ میں نے کیسے کیا، اور جب اس کو عدالت لے کے جایا جاتا تھا تو وہاں پہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، وہ بہت پکا مجرم تھا وہ،
کہ مطلب یہ میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس چکر میں پولیس نے نا میرے والد کو کہا کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا سیٹ ہمیں دے دیں گولڈ کا، ہم کہیں گے کہ جی یہ نکلا ہے اس کے پاس سے، آپ بولتے ہیں ہاں جی یہ تو وہی ہمارا سیٹ ہے، جتنے سیٹ تھے ان میں سے ایک تھا، تو پھر دیکھیں ہم اس سے باقی سیٹ نکلوا لیں گے، پھر کیونکہ پکڑا جائے گا، پھر اس کو بھی پریشر ہوگا۔ میرے پیرنٹس مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، اب دیکھیں یہ جھوٹ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، مطلب بڑی ہمیں ٹیمپٹیشن تھی کہ وہ چلیں اگر پورا نہیں ملے گا تو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، اور سونے کی بات نہیں تھی، وہ یادیں ہوتی ہیں، کسی نے گفٹ دیا ہوتا ہے، وہ اپنی چیز ہوتی ہے۔ پر میں نے پھر اپنے پیرنٹس کو یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم جھوٹ کی بنیاد پہ یہ لیں گے، ٹھیک ہے چاہے ہمارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، سونا ہمارا گیا ہے، وہ سونا ریکور بھی ہو جائے گا، لیکن یہ بات جھوٹ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہم سچائی کے لیے جھوٹ کا سہارا لے لیں، ہم کیا کریں گے؟ اور فرض کریں اگر 1% بھی چانس ہوا کہ یہ مجرم نہیں ہے، 1% بھی چانس ہوا تو وہاں ہماری کتنی بڑی پوچھ ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے، ہم اگر صحیح فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ اور بھی نوازے گا دنیا میں، اور دوسرا کیا ہوگا آخرت میں جا کے تو وہ نہیں بچ سکتا۔ تو میری امی ابھی بھی جب بھی کبھی کوئی چیز یاد کریں، وہ میرا سیٹ تھا ہے، وہ فلاں نے دیا تھا ہے، وہ مجھے بڑا پسند تھا، تو میں کہتی ہوں امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں، آپ نے اتنا صبر کیا، آپ نے غلط فیصلہ نہیں کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اس سے زیادہ بہترین انعامات دے گا۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، جب وہ اللہ کے قانون کو سمجھتا ہے نا تو اس کی ویژن جو ہوتی ہے نا بڑی دور کی ہوتی ہے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام نے کتنے مشکل وقت دیکھے لیکن وہ کبھی فرسٹریٹڈ نہیں نظر آئے۔ ہماری فرسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ اب بھی اسی وقت ہمیں بدلا چاہیے۔ یہ جو این جی اوز اور آرگنائزیشن جو بھی ایسے طبقے کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ان کی فرسٹریشنز کو اور ابالا دیتے ہیں اور اوپر لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں سسٹم سمجھ آنا چاہیے، اور ہم نے اس سسٹم سے کسی صورت بھی باہر جو ہے نا وہ نہیں جانا۔ جیسے نشر کرنے والی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے اکیلے ہیں یا وہ ہے، آپ نشر نہیں کرنا، لیکن وہ چیز مسلسل اگر ہو رہی ہے اور وہ افیکٹ کر رہی ہے تو اس کیس میں پھر ہم کیا رویہ اختیار کریں گے؟ مطلب وہ اس ماحول کو افیکٹ کر رہی ہے یا اس گھر کو افیکٹ کر رہی ہے، یا کہیں آپ کو کسی کا پتہ ہے، مطلب آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن بہت سی چیزیں آپ مطلب کنفرم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس آیت کے مطابق آپ نے چپ رہنا ہے یا آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ نہیں بول سکتے، لیکن وہ چیزیں جیسے ارد گرد کے بچوں پہ یا دوسرے لوگوں پہ ایسے نارملائز ہو رہی ہے۔ جی بالکل، فیملی کے اندر نارملائز ہو جاتی ہے نا کئی دفعہ۔ اس سلسلے میں پھر آپ کو پورے کیس کو لے کر کسی اسکالر کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اسکالر آپ کو کوئی طریقہ بتائیں کہ 4 گواہ کیسے آ سکتے ہیں، کیسے ان کو پھر پکڑا جا سکتا ہے 4 گواہوں کی موجودگی میں، کوئی ایسا طریقہ ہوگا۔ لیکن پھر یہ کہ ایسے موقع پہ ہمیشہ اسکالر سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یا تو ان کو ابھی بھی کوئی واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بریک آف کر دینا چاہیے، یا جیسے ہوتا ہے نا پولیس چھاپا مارتی ہے، تو سچویشن ٹو سچویشن آپ کو کوئی علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ ان کی وائف بھی بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، جی اب آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں، بچے یہ باتیں ہوتی ہے کہ جی وہ فلانا ان کے، تو پھر آپ ان چیزوں کو نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، جی تو وہ ایک قسم کی نارمل ہوتی جاتی ہے کہ اچھا ان کے ہسبینڈ کر رہے ہیں تو یہ تو عام سی بات ہے۔ وائف کو اس طرح سے سٹینڈ لینا چاہیے نا۔ میرے پاس آئے میں اس وقت بھی 1-2 کیسز ایسے ہیں جس میں ہسبینڈ جو ہے اس قسم کی اس حد تک کی چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور ہسبینڈ مان بھی گیا، ہسبینڈ نے خود مان لیا کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، اور بہت پریشان ہے، بہت شرمندہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اسے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ تو پھر اس کو میں نے 1-2 ایسے اسکالرز کہہ لیں، کوچز کہہ لیں، جو اس قسم کی جو معاملات ہیں ان پہ رہنمائی دیتے ہیں اور اسکلفل بناتے ہیں اور اس ایڈکشن سے نکالتے ہیں، تو میں نے ان کی طرف ریفر کیا ہوا ہے۔ اور ان کی جو باقی فیملی ہے ان کو میں نے یہی سمجھایا کہ دیکھیں اگر ایک انسان شرمندہ ہوتا ہے نا ایسی چیز پہ، تو ہم اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا تھوڑی سی سپیس دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایسے معاملے میں عورت کو چپ نہیں کرانا چاہیے، عورت کو یہ شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر تمہارا شوہر جو ہے وہ اس طرح کے ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا رہا ہے تو تم سے ہی کوئی غلطی ہو رہی ہوگی، یہ نہیں ہے۔ میرے پاس اگر کبھی بھی کسی نے آ کے اس طرح بھی کہا ہے، اگر کبھی کپل بھی کوئی آیا اور مرد نے کہا ہے کہ میری بیوی مجھے کیونکہ اتنی توجہ نہیں دیتی اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں، تو میرے پاس بہت سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی یہ نہیں کرتی تو آپ حرام کام پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی یہ خواہش نہیں پوری کرتی صحیح طرح سے تو آپ روزے رکھیں گے، اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں گے، اور آپ دونوں مل کر کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، جس میں آپ کسی اسکالر کے پاس جا کے بھی مشورہ کریں گے،
آپ اللہ تعالیٰ نے حلال کا راستہ کھولا ہوا ہے، آپ شادی کر لیں دوسری، یا یہ کہ آپ آپس کے ریلیشن شپ پہ ورک کرنے کے لیے کہیں کوچنگ لے لیں، لیکن کسی بھی صورت میں آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت جتنی سائیکالوجی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس میں عورت کا قصور نہیں ہوتا، اس مرد کے اپنے اندر کوئی خناس ہوتا ہے۔ ہم عورتوں کو ہی بلیم کرتے رہتے ہیں کہ تم تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے میں تو روز تیار ہو کے بیٹھتی ہوں، مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، تم اچھی طرح بات نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں نے اچھی طرح بات کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن جب وہ اس حالت میں آتا ہے اور ایسے کام کر کے آتا ہے، میں کیسے اس سے محبت سے بات کروں؟ ایک تو وہ اللہ کے آگے مجرم ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، اور میرے ساتھ جب وہ چیٹ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دس از ایکسٹریملی پینفل، یعنی وہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے لیے بہت مشکل وہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں خواتین کو بلیم نہیں کرنا، ہم نے ہاں یہ ضرور کرنا ہے کہ پھر معاملہ جو ہے اس کو فیملی اور باقی لوگوں تک پہنچا کے کہیں کہ کیونکہ مجھے اس طرح سے یہ پتہ ہے تو اس کو حل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی وہ کمپلیٹ کوئی ایکٹ کرتا ہے، لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ چیٹنگ ہے، اور آج کل تو اتنی آسانی سے پکڑی جاتی ہے فونوں میں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ایک شاید فون ہے نا، اس پہ جو پکچر آتی ہے اور آپ 4 لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں ایگزیکٹ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے پاس بھی وہ آ جاتی ہے آج کل۔ بلکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کئی جگہوں پہ یہ آسانیاں بھی ہیں جن سے پکڑے جاتے ہیں لوگ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پکڑنے کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کام کرتے ہیں، اصل وہ بات ہے، اس کی طرف کسی کی زیادہ نا توجہ نہیں ہوتی۔ اچھا جی، سو آیت نمبر 16 ہے وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور وہ 2 مرد جو آئیں اس برائی کو تم میں سے تو اذیت دو ان کو، ٹھیک۔ اب یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ زنا کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور زیادہ یہاں پہ ہوموسیکشولیٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان دونوں کو اذیت دو۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلحہ اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض کرو ان دونوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے کیا تھا کہ جو حکم تھا، شروع کا پارٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ ان کو ڈانٹا جائے، ان کو اذیت دی جائے، ان کو مارا جائے۔ تو بات یہ کہ زنا کے لیے تو حکم آ گیا جو کہ سورہ نور میں ہے، اور ہوموسیکشولیٹی کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ہوموسیکشولیٹی کا اسلام میں صرف یہی علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم عمل قوم لوط کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، تو توبہ جو ہوتا ہے نا وہ دل میں ہوتی ہے، اور پھر اصلاح کس طرح ہوتی ہے؟ نظر آتے عمل عمل سے نظر آتی ہے۔ تو دل میں بھی اس کے ہو اور وہ ظاہریت پہ بھی وہ کام کرے، تو پھر کیا ہے؟ اگر انسان سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو پھر تھوڑی سی سپیس دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، اگر ایک انسان اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس وہ سپیس ہونی چاہیے۔ ایک شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ دوسرے دن وہ پھر آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں واپس لوٹا دیا، چانس دیا کہ چپ کر جائیں، نہ بار بار آئیں۔ یعنی ایک انسان جو بتا رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟